السلام علیکم. ہمارے چینل ISM چیپٹر TV کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں. ہماری ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس بھی کریں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے. آپ بڑے ہی جلیل قدر نبی گزرے ہیں. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند تھے. جب نمرود کا عذاب نازل ہوا تو نمرود اپنی قوم کے مشرکوں کے ساتھ ہی واصل جہنم ہو گیا. اس کے بعد اس ملک کے وہ لوگ جو صاحب ایمان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا حضرت، بے شک یہ نمرود ملعون کا ملک تھا، مگر اب یہ ملک آپ کا ہے، آپ جیسے چاہیں ویسا ہی ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے ملک گیری کا قتل کوئی شوق نہیں ہے، تم لوگ اس کو سنبھالو. بس اتنا خیال ہے جس وجہ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے وہ کام نہیں کرنا، یعنی ہرگز بت پرستی کی طرف مائل نہ ہونا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک کو ان لوگوں کے حوالے کیا اور خود اللہ کے حکم کا انتظار کرنے لگے. کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات کے آیت نمبر 99 میں جیسا کہ ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور ابراہیم نے کہا میں جا رہا ہوں جہاں میرے رب نے حکم فرمایا ہے وہی میرے رہنمائی فرمائے گا، یعنی جہاں میرے رب نے حکم فرمایا میں اب وہاں جاؤں گا تاکہ میں اپنی عبادت کو بہتر انداز میں ادا کر سکوں، کیونکہ اب مشرکوں کا یہاں خاتمہ ہو چکا ہے، یہاں صرف اہل ایمان اسلام رہ گئے ہیں. لہٰذا میں اب اس جگہ جاؤں گا جہاں میرا رب فرمائے گا. بے مقصد یہاں ٹھہرنا نامناسب ہے، اور چونکہ اللہ کے کا حکم ہو چکا ہے اس لیے اب یہاں سے کرنا ضروری ہے. ابتدائی طور پر آپ نے عزت کے بعد اپنے چچا کے یہاں قیام کیا جس کا نام حران تھا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حران دراصل حران کے شہر کے بادشاہ کا نام تھا جس نے اپنی بیٹی سارہ کی شادی آپ کے ساتھ کر دی تھی. وہاں کچھ ایسا قیام پذیر رہے مگر اس ملک کے بادشاہ نے آپ کی تبلیغ کے ساتھ کو قبول نہیں کیا جس وجہ سے آپ کو بھی وہاں سے عزت کرنا پڑی. حران نامی ملک سے جب آپ نے عزت کی تو حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ہمراہ تھے، جبکہ حران بادشاہ نے اپنی بیٹی کو سہولت کے لیے کچھ غلام اور کنیزوں کے علاوہ مال اسباب بھی ہمراہ کر دیا. انہی کنیزوں میں حضرت بی بھی شامل تھی جنہیں بادشاہ نے خصوصی طور پر اپنی بیٹی کو عطا کیا کہ یہ بہت خوبصورت ہے مگر عقل مندی بھی حد درجہ ہے. مصر سے عزت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں چلے آئے کیونکہ مصر کا بادشاہ کا رویہ ٹھیک نہ تھا اور آپ نے وہاں سے عزت کرنا پسند فرمایا. اہل فلسطین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سن رکھا تھا، چنانچہ انہوں نے آپ کی عزت تقریم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی. وہاں کے سرداروں نے آپ کی آمد کو اپنے لیے باعث فخر برکت خیال کیا اور آپ کے ہر حکم پر سے تسلیم ہم کر دیا. انہوں نے آپ کو اپنی تابعداری کو پوری طرح یقین دلایا. یہی نہیں بلکہ سرداروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وسیع اقبال بطور نظر پیش کر دیا تاکہ آپ یہاں کھیتی باڑی کریں. آپ نے اپنے غلاموں کے ساتھ اس اراضی کو بہت ہی جلد کھیت میں تبدیل کر لیا اور اللہ کے لیے اس میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائی. کچھ عرصہ گزرا تو اس کے مال و مویشی کسی تعداد میں ہوں گے اور غلہ بھی وقت مقدار ہوگی. اس کے بعد آپ نے خیمہ مساکین کو کھانے کی طرف دینا شروع کیا اور لوگ جب آپ کے یہاں آتے اور آپ کے گناہ کو ان کی خدمت کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خصوصی طور پر مسافروں کی رہائش کام کا بھی بندوبست کر رکھا تھا. جو کوئی بھی مسافر آتا آپ اس کی قیامت عام میں ذاتی دلچسپی لیتا اور کوئی ایسا دن نہ ہوتا کہ آپ کسی مسافر کے بغیر کھانا تناول فرماتے. پورے فلسطین میں آپ کی ماننے والی ضروری نسل کا درجہ اختیار کر چکی ہے. آپ کے در پہ آنے والا شخص یہ خیال کرتا ہے اپنے گھر میں آ گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں میسر تھی مگر اولاد نہ تھی. آپ اکثر اوقات میں اللہ کے ان کی بارگاہ میں اولاد کی دعا کیا کرتے ہیں جیسے کہ سورۃ الصافات کے آیت نمبر 100 میں وارد ہوتا ہے کہ ترجمہ، اے مجھے نیک اولاد عطا فرما. آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہے جیسے کہ اللہ کے ان کا ارشاد پاک ہے کہ ترجمہ، تو ہم نے اسے بردبار بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی. یقینی بات ہے کہ حضرت اسماعیل ہی کے لیے تھی کیونکہ اس وقت تک آپ کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی. اللہ کے ان کے یہاں میں ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کو ایک علیم یعنی بردبار بیٹا عطا فرمایا جائے گا. یہ بات پوری طرح سے ثابت ہوئی. سب نے دیکھا جب محض 12-13 برس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تھی تو آپ کے والد ماجد نے فرمایا، اے میری بیٹی، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں. یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایسے پیارے ابا جان انشاءاللہ العزیز اب مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا. علامہ اقبال نے اس کے پیسے منظر یہ شعر کہا ہے، یہ فضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی.
اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا آپ کی شخصیت ویسی ہی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب خوشخبری عطا فرمائی تو آپ کو تسلی ہو گئی. اب ہوا یوں کہ حضرت سارہ بی بی ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، لیکن بس کمی ہے صرف اولاد کی ہے. اگر ہم مناسب خیال کر فرمائیں تو حضرت بی بی کے ساتھ نکاح فرما لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچہ عطا فرما دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے مشورے کے بعد حضرت حاجرہ سے نکاح فرما لیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. حضرت سارہ یہ بات کسی طرح برداشت نہ کر پائی کیونکہ نکاح کے وقت آپ کی شرط تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی ہر بات مانیں گے. چنانچہ سارہ نے کہا آپ ان دونوں ماں بیٹے کو یہاں سے کہیں دور چھوڑ کر تاکہ میں انہیں نہ دیکھ سکوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بل اللہ کریم کا پیغام مل چکا تھا کہ حضرت بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فلاں جگہ پر لے کر چھوڑ آئے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اونٹ پر حضرت حاجرہ بی بی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سوار کیا. دوسرے اونٹ پر خود سوار ہو کر اس جگہ پہنچے جہاں آج مکہ مکرمہ آباد ہے. حضرت حاجرہ بی بی نے سوال جواب نہیں کیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور یہاں سے کیوں جا رہے ہیں، بلکہ اپنے شیر خوار بیٹے کو لے کر چپ چاپ اونٹ پر سوار ہو گئے. اس سفر میں آپ کے ہمراہ کوئی بھی غلام یا کنیز نہ تھا. دونوں اونٹ عرض بیت المقدس سے رخصت ہو کر نامعلوم منزل کی طرف گامزن تھے. وفادار بیوی اپنے شوہر کے حکم پر سر جھکا رہی تھی اور بالکل مطمئن انداز میں اونٹ پر سوار تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کرتے اس جگہ پہنچ گئے جہاں کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. حضرت حاجرہ بی بی آنکھیں پھاڑ کر اس اجاڑ اور بیابان جگہ کو دیکھ رہی تھی کہ ہم کون سے ویرانے میں چلے آئے ہیں. چونکہ دونوں سفر حضرت بی بی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام الگ الگ اونٹوں پر سوار تھے، چنانچہ اس بات کی نوبت ہی نہ آئی کہ حضرت حاجرہ بی بی آپ سے یہ سوال کرتی تھی کہ ہم لوگ جا کہاں رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس اجاڑ بیابان جگہ چھوڑ کر جانے لگے تو آپ نے ایک پانی سے بھرا ہوا مشکیرہ اور کچھ کھجوریں حضرت حاجرہ کے حوالے کی الوداع ہونے لگے. حضرت حاجرہ بی بی شدید پریشانی میں کہنے لگی اے میرے آقا، اس اجاڑ اور ویران جگہ پہ کرنا ہم دونوں کو کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں. آپ بار بار سوال کرتے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہی رہے. آخرکار تک کر حضرت حاجرہ بی بی نے پوچھا اے میرے آقا، کیا یہ حکم تعالیٰ کا ہے؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا ہاں یہ حکم تعالیٰ کا ہے. اس کے عظیم خاتون نے بے شک فرمایا کہ اگر میرے رب کا حکم ہے تو وہ پھر ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. حضرت اسماعیل جیسا کوئی بیٹا کوئی عام اور معمولی ذہن عورت کو پیدا نہیں کر سکتی اور اللہ پہ اس قدر اعتماد صرف وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پہ کامل اعتماد ہو اور اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہو. اس بات میں قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جس نے بھی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا اس کو کبھی بھی کسی بھی حال میں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. جو بھی اپنے حال میں اللہ کریم کو اپنے رکار سے سمجھتے ہیں پھر وہ بھی کسی طرح بھی ناکام و نامراد نہیں رہتا. اللہ کریم اس کو اس کام میں بھی ہمکنار کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ بلا شبہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ناصر ہو کر چل پڑے. جب آپ سنیے کے پاس پہنچے تو جہاں سے آپ کو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل نے دکھائی نہ دیتے تھے، آپ نے نہری دل رفتہ انداز اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی سرنا اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں بسا دیا ہے جس میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں. اے میرے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو وہ شوق کی محبت سے ان کی طرف مائل ہو اور انہیں رزق دے پلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں. صابر شاکر حضرت حاجرہ بی بی اللہ تعالیٰ کے سہارے اپنے شیخ اور بچوں کو لے کر ایک طرف بیٹھی رہی. نہ کوئی سایہ، نہ کوئی صاحبہ، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی انسان. ہر طرف وہ عالم تاریخ جو پانی کو جلے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے تھے وہ آخر کتنے دن تک چلتی. طرف کا پانی بھی ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی. مسلسل پکا کشی سے حضرت حاجرہ بی بی کا دودھ بھی خشک ہو گیا. حضرت حاجرہ بی بی کا بھوک اور پیاس کے مارے برا حال تھا مگر جب اپنے دودھ پیتے بچے کی بے قراری دیکھتی تو اپنی بھوک پیاس کا احساس ایک دم غائب ہو جاتا اور وہ طرف اٹھتی. کبھی ادھر دیکھتی تو کبھی ادھر کی، شاید کوئی انسان دکھائی دے یا کوئی قافلہ ہی ادھر سے گزرے مگر کوئی نہ آئے. ایک تو انہوں نے دیکھا کہ بچے کے ہونٹ کو شدت سے پیاس کچھ ہوتے جا رہے ہیں اور بچے اپنے ہونٹوں پر بار بار زبان پھیر رہے ہیں. ممتا کی ماری ہوئی ماں نے دیکھا اور کیا دو پہاڑیاں آپ لپکتی پہلے صفا نامی پہاڑی پر چڑھی اور چوٹی بجا کے دھیان دیا مگر دور تک کوئی کسی انسان جانور کا نام و نشان دکھائی نہ دیا. آپ پہاڑی پر چڑھی تو بہت مایوسی کچھ جب آپ دوسری جگہ دوسری پہاڑی مروا چڑھی دیکھا کہ تو کوئی مددگار نہ پایا. اس بے قراری میں آپ نے دونوں پہاڑیوں پر یہ کے بعد دیکھ لیا 7 چکر لگائے مگر ہر مرتبہ آپ کو مایوس ہی لوٹنا پڑا.
یہ صورتحال میں آپ کو اپنی بھوک و پیاس سے بالکل پرواہ نہ تھی، بلکہ آپ کی شدید ترین بیقراری اپنے شیخوار وزن کے لیے تھی۔ اس وزن کے لیے اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر اعلیٰ بننا تھا۔ آپ اس بیقراری میں جب 7واں چکر لگاتی تو اچانک جب اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے تو تمہارے خوشی سے آپ کی محبوب سی ہو جاتی ہے۔ آپ کیا دیکھتی ہے کہ حضرت اسماعیل اسلام جس جگہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے ایک صاف پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پانی رواں ہو رہا ہے۔ آپ نے جلدی سے وہاں پہنچے، اس پانی میں سے اپنے بیٹا کو پلایا اور خود بھی سیر ہو کر پیا۔ آپ نے چشمے کے ارد گرد پتھر لگا کر اس کو ایک حوض کی شکل دے دی۔ جب آپ نے دیکھا پانی بڑی تیزی سے رواں دبا رہا ہے تو آپ نے پانی سے فرمایا، زم زم زم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا، ہزاروں برس قبل رواں ہونے والا پانی کا چشمہ آج بھی جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اگر آپ چشمے کو ٹھہرنے کا نام مانتے تو ارد گرد کے تمام علاقے یقیناً پانی میں ڈوب جاتے۔ حضرت اسماعیل اسلام کے ایڑی رگڑنے سے پانی کا چشمہ تو پھوٹ پڑا تھا، اب جب حضرت حاجرہ بی بی نے آپ کو دودھ پلانا شروع کر دیا تو اور ارد گرد موجود درخت بھی ان کے پھل وغیرہ گزارا شروع کر دیا۔ آپ کو پختہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی منظور حاصل ہوگی۔ اب کو وہاں قیام پذیر ابھی کچھ عرصہ ہوا تھا کہ ادھر سے ایک قافلے کا گزر ہوا۔ قافلہ دراصل جہنم قبیلہ کا تھا۔ اس قبیلے کو لوگ ادھر کے علاقوں میں پانی تلاش کر رہے تھے کہ اچانک ان میں سے کسی نے دیکھا کہ طرف پرندے منڈلا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے سردار سے کہا، اس طرف وادی میں پرندے منڈلا رہے ہیں کہ وہاں پانی موجود ہوگا، وگرنہ اس علاقے میں پرندوں کا کیا کام۔ چنانچہ سردار نے چندان میں ایک صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے واپس آ کر خوشخبری کہ سردار وہاں پر ایک چشمہ ابل رہا ہے جس کا پانی میٹھا اور ٹھنڈا ہے۔ یہ خبر کسی نعمت سے کم نہ تھی کیونکہ وہاں ملت اور پانی ہی دستیاب نہ تھا۔ انہوں نے بتلایا چشمے کے مالک ایک اعلیٰ ظرف خاتون ہے جبکہ اس کی گھر میں شیر خوار بچہ بھی ہے۔ سردار نے یہ خبر سنتے ہی خوشی کا اظہار کیا اور قافلے کا رخ ادھر موڑنے کا حکم دے دیا۔ جب قافلہ حضرت بی بی کے قریب ہی فروکش ہوا تو آپ نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا کیونکہ آپ کی تنہائی بھی ختم ہو رہی تھی۔ سردار نے آپ سے کہا، اگر آپ اس پانی میں ہمیں بھی شریک کر لیں تو ہم آپ کو اپنے جانوروں کے دودھ میں شریک کر لیں گے۔ آپ نے تجویز خوش دلی سے قبول کر لی اور وہاں پر آبادی کی ابتدا ہوتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمہ ہے کہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور ہزاروں برس اس میں پانی جاری ہے۔ حضرت حاجرہ بی بی کی بیقراری سے پہاڑوں پر چڑھنے اترنے کی اور ادا اللہ کریم کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ کریم نے صفا مروہ پر 7 چکر لگانے کو حج و عمرہ کرنے والوں پر فرض کر دیا، لہٰذا تا قیامت حضرت حاجرہ بی بی کی سنت کو اہل اسلام پورے کرتے رہیں گے۔ جب حضرت ابراہیم اسلام جب حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے والدہ شیخوار بچے کو بے آب ہو گیا پلانے میں چھوڑ کر جا رہے تھے تو حضرت حاجرہ بی بی نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ کیا آپ ہمیں یہاں اللہ کے حکم سے جوڑے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اس جواب میں حضرت حاجرہ بی بی نے بڑے اعتماد کے ساتھ فرمایا تھا کہ پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حالات اور واقعات نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حضرت حاجرہ بی بی کو ضائع نہیں ہونے دیا بلکہ ان کے اعمال کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا، بلکہ ہر سال حج کے دوران لاکھوں پر تو انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کے بجا بھی کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل جب ذرا بڑے ہو گئے تو حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ حضرت اسماعیل اسلام کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم اسلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ اس بیٹے کو ذبح کر جو انہیں آخری عمر میں عطا ہوا تھا۔ ابھی تو انہوں نے اپنے بیٹے کی کوئی خوشی بھی نہیں دیکھی تھی۔ حضرت ابراہیم اسلام کے لیے دوسرا بڑا امتحان تھا، اس سے پہلے امتحان سے گزرے تھے جب حضرت اسماعیل اسلام کو عالم شیر خوارگی میں حضرت حاجرہ بی بی کے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے، مگر امتحان تو اس سے بھی بڑا بلکہ بہت ہی بڑا تھا کہ جو بیٹا دعا کے بعد نصیب ہوا تھا اس کو ممی میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا جائے۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 103 میں اللہ کریم علیم الغیب کا ارشاد ہوتا ہے کہ کلمہ، اے میری بیٹی، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، آپ یہ بتاؤ کہ تمہاری رائے اس بارے میں کیا ہے؟ بردبار اور فرمانبردار بیٹے نے کسی بھی قسم کے سوال و جواب کے بغیر عرض کیا، جیسے کہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 104 میں واضح ہوتا ہے کہ اے میرے والد محترم، وہی کیجیے جس کا حکم آپ کا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے بہت صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے۔ حضرت اسماعیل اسلام نے کمال فرمانبرداری کا مظاہرہ فرمایا، آپ نے اپنے اس مالک کی عزت تکریم کی جس نے انہیں عالم شیر خوارگی میں ویرانہ بیاباں علاقے میں جہاں پانی بھی میسر نہ تھا چھوڑا تھا، پھر کافی عرصے تک آئے بھی نہیں تھے جب آئے تو ذبح کرنے کی بات کی، مگر آپ کی فرمانبرداری کا درجہ عزت کامل تھے کہ آپ نے بغیر کسی سوال و جواب کے عرض کیا کہ میرے والدہ میں
آپ مجھ سے نہ پوچھے بلکہ وہی کہہ رہے اس کا حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو ملا ہے۔ اس قسم کے عظیم الشان رویہ کی مثال کہیں بھی نہیں دیکھی جاتی۔ ایک یہ بھی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات کو خواب میں دیکھا کہ یہ آواز آئی ہے کہ ابراہیم اٹھ اور قربانی کر۔ آپ نے صبح سویر اٹھ کر 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح آپ نے 3 روز متواتر خواب میں یہ سنا۔ چوتھے روز آپ نے دیکھا کوئی خواب میں آپ سے کہہ رہا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ سے اپنی خوابوں کو ذکر فرمایا تو ان کی رضامندی دیکھ کر انہیں فرمایا کہ اسماعیل کو نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا دو۔ حضرت ہاجرہ بی بی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دھلا کر خوبصورت کپڑے پہنا کر اور ان کو مسلمہ لگا کر آپ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر ابلیس لعین جلدی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاجرہ بی بی کے پاس پہنچے اور پوچھے، اے بی بی حاجرہ، آج تمہارا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ آپ نے اس کو جواب دیا، آج وہ اپنے والد کے ساتھ ایک دعوت میں گیا ہے۔ ابلیس بولا، ہائے افسوس، اس کو تو یہ معلوم نہیں کہ وہ کسی دعوت میں نہیں جا رہا بلکہ اس کو تو اس کباب ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ناحق مارا ہو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ابلیس سے سن کر جلدی سے بولا، تمہیں کیا معلوم ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت حاجرہ بی بی نے بڑے سکون سے ارشاد فرمایا، اگر یہ حکم ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تو پھر میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرت حاجرہ بی بی کی طرف سے مایوس ہو کر ابلیس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا۔ اس نے سوچا ابھی تو یہ نہایت کم سن ہے، اس کو بڑی آسانی کے ساتھ بہکا لوں گا۔ چنانچہ اس نے بڑی ملامت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، میاں صاحبزادے کدھر جا رہے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے والد کے ساتھ دعوت پر جا رہا ہوں۔ ابلیس نے یہ لگا، تمہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا کبھی باپ نے بے گناہ اپنے بیٹے کو مارا ہے؟ ابلیس کہنے لگا، ابراہیم کو یہ تو حکم تعالیٰ نے دیا ہے، آج وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دے۔ ابلیس نے اپنی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھگانے کی کوشش کی تھی مگر ادھر تو صورتحال ہی دکھی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ اس ابلیس کے لیے غیر متوقع تھی کیونکہ وہ تو آپ کو کم چند بچہ خیال کیے ہوئے تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر ایک جان یا ہزاروں جانیں بھی اگر قربان کی جائے تو کم ہے، اور میں تو اس کی راہ میں بڑی خوشی کے ساتھ قربان ہونا پسند کروں گا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، ابلیس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے پر کامیاب ہونے کا ارادہ کیا تو ایک قریبی دوست کی شکل میں آپ کو روکنے کی کوشش کی مگر کسی بھی طرح وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اسے 7 کنکر مارے۔ اس طرح ابلیس لعین وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ 2 جگہوں پر ابلیس کو اپنے کنکریں ماری اور یہی حج کرنے والوں پر مولا 3 میں فرض کر دیا تاکہ قیامت کنکریاں مارنے کو حجوں پر فرض کر دیا گیا۔ آج ہمارا پارٹ 1 اختتام ہوا۔ اب پارٹ 2 میں آپ کو اگلی ویڈیو بتائیں گے۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں بھی بتائیں۔ خیر الحافظ۔